بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 48 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ انبیاء اختتام پر پہنچا کل، اور ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ حج شروع کریں گے۔ جیسا ہم ہمیشہ جب بھی کوئی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اور زمانے نزول کیا ہے اس کا، یعنی کہ کس زمانے میں نازل ہوا، یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اور اس کا جو بھی کوئی فضیلت ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس ہے تو وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کی آیتوں کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ سورہ حج سے پہلے بھی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ حج، جس کا نمبر 22 ہے، سورہ نمبر 22، اور ہم لوگوں کا پارہ 17 چل رہا۔ تو سورہ حج میں ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 78 ہے، اور 10 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ سورہ حج کا جو نام ہے وہ جیسا ہم لوگ دیکھیں کہ جو نام ہوتا ہے وہ اکثر علامتی نام ہوتا ہے۔ علامتی کا مطلب کیا ہے کہ جیسا سورہ حج، اب جیسا یہاں پر الحج اس کا نام ہے، تو پورا سورہ صرف حج کے اوپر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حج کا ذکر ہے، تو وہ علامت کے طور پہ اس کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اب کیا بن گیا، یہ سورہ حج جو ہے علامتی بن گیا۔ حج کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے معنی اگر لفظی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو حج کے جو لفظی معنی ہیں وہ قصد کرنا ہے۔ قصد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کا ارادہ کرنا۔ کیا کا ارادہ کرنا ہے؟ قصد کرنا کہ کوئی خاص مقام پر ٹریول کریں گے، وزٹ کریں گے، تو اس کا قصد کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے، یعنی کہ شریعت میں جو معنی ہے اگر ہم وہ دیکھیں گے تو خاص مقدس سفر جو بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ اور حج کیا ہے، یہ اپنے 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے نا، انشاءاللہ وہ چیز ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کا مکی ہے یا مدنی ہے، یہ ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ حج کے بارے میں مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ کئی مفسرین اس کو مکی کنسیڈر کرتے ہیں اور کئی مفسرین اس کو مدنی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی جو قرآن ریفر کرے، کسی کے قرآن میں مکی لکھا ہوا ہوگا اور کسی کے قرآن میں اس کو مدنی کنسیڈر کیا جا رہا ہوگا۔ تو بہرحال ہم جیسا اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے، جب ہم لوگ سورہ توبہ ہمارا ختم ہوا تھا تو ہم یہ جو سیکنڈ جو ہماری لسٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ یہ پورے سورے ہم لوگ اس کو مکی ہی کنسیڈر کر رہے تھے، اور سورہ مومنون تک ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو سورے ہے یہ تمام سورے مکی سورے ہے، پر اس کو مفسرین مدنی بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال مکی ہے یا اچھا، اس کی جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک ہم مکی دیکھے تھے، پر اس کو ہم مدنی بھی جو ہے کنسیڈر کریں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو سورہ ہے اس کی سورہ کی شروعات مکی حصے سے شروع ہو رہی، یعنی کہ وہ جو ہے مکی دور میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور آخری جو حصہ ہے وہ بھی مکی ہے، ٹھیک ہے، پر بیچ میں جو حصہ آ رہا وہ مدنی ہے۔
تو اب یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ آدھا مکی ہے، آدھا جو ہے مدنی ہے، اور پھر بعض اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو دوران سفر بھی نازل ہوئی سو ہے، یعنی کہ یا تو ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی سو ہے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر کے نکلے تب جو ہے یہ سورہ نازل ہوا۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ سورہ کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ کافی جو ہے ڈائیورسٹی والی سورہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر کافی الگ الگ چیزیں آپ کو جو ہے نظر آئیں گی، آپ کو جو ہے محسوس ہوں گی۔ جیسا فار ایگزامپل یہ سورہ جیسا ابھی میں بتائی کہ آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ جو ہے مدنی ہے، اس کے علاوہ آدھا حصہ جو ہے سفر کی حالت میں ہے، کچھ حصہ سفر کی حالت میں ہے، اور کچھ حصہ حضر کی حالت میں۔ حضر کا مطلب کیا ہے؟ جب مقیم ہے، یعنی کہ جیسا مدینے میں جو ہے آپ مقیم ہیں۔ تو اور پھر جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی آتا کہ کچھ حصہ یہ جو ہے رات میں نازل ہوا، کچھ حصہ دن میں نازل ہوا، کچھ آیتیں اس کی محکمات ہے اور کچھ آیتیں اس کی متشابہات ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ دیکھیں گے کہ مکی جو دور کا سورہ ہے، ہم دونوں بھی دیکھیں۔ اب یہاں پر اس کا مطلب آدھا مکی آدھا مدنی ہے، تو ہم کو دونوں بھی دور یہاں پر دیکھنا پڑے گا۔ تو جو مکی دور ہے، جو آدھا حصہ جو مکی دور کا ہے، وہ کون سا دور ہے، کون سا فیز والا ہے؟ یہ 4th فیز ہے، یعنی کہ آخری فیز، یعنی کہ 10 نبوی سے 13 نبوی کے درمیان جو ہے جو آیت مکی ہے وہ یہ آخری حصے میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اور جیسا ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کرے تھے نا کہ آخری حصے میں کیا ہے کہ شدت، جو ظلم کی جو شدت ہے، مخالفت کی جو شدت ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بہت ستایا جا رہا تھا، اور آپ لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی کہ بالکل ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اب اس کے اندر ہم آیتیں بھی محسوس کریں گے کہ کافی جو ہے اسٹرانگ، یعنی کہ آیتیں کافی سخت آیتیں ہیں، تنبیہ والی آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے فل تسلی اس کے اندر جو ہے موجود ہے، اور آپ اور صحابہ اکرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا کہ آپ لوگ صحیح راستے پر ہے، حق پر ہے، اسی کے اوپر استقامت پہ جم جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو ایک تو تنبیہات، ایک طرف ہم جو ہے تنبیہات بہت زیادہ یعنی کہ اسٹرانگ دیکھیں گے اس کے اندر، سخت وارننگز، تنبیہات کا مطلب کیا؟ وارننگز، ٹھیک ہے؟ تو سخت وارننگ ایک جگہ ہم کو جہاں پر نظر آئے گی، تو دوسری طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے کافی تسلی اس کے اندر ہم جو ہے محسوس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہو گیا۔ اب جو مدنی جو حصہ ہے، ایک تو دوران سفر بھی نازل ہوا کچھ آیتیں، اور دوسرا کیا ہے جو مدنی حصہ ہے وہ بالکل ابتدائی دور کے مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی دور کہ جیسا بتایا جاتا ہے کہ پہلی ہجری اور دوسری ہجری، پہلی ہجری میں اکثر بیشتر تو جو آیتیں ہیں وہ پہلی ہجری میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہاں پر سمجھ میں آگے کلیئر ہے؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو خاص بات ہے، جو اس کے ہائی لائٹس ہے وہ بتا رہی ہوں میں، کہ اس کے اندر خاص بات جو آپ کو محسوس ہوں گی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جنگ کا حکم ہم کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر پہلا جنگ کا حکم، یعنی کہ اس سے پہلے تک اب تک جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی اس میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب ہم جو پڑھ لیے صورتیں وہ نہیں بتا رہی ہوں میں، مطلب ترتیب کے حساب سے جتنی بھی صورتیں اب تک مکی صورتیں جو نازل ہوئی تھی اس میں ایک مرتبہ بھی جنگ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے صحابہ اکرام کو باضابطہ کہ اب تم جو ہے جو ہاتھ جو تم کو روکنے کا حکم دیا تھا، اب تم وہ ہاتھ اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا، اپنے ظلم کو روکنے کے لیے اب تم وہ ہاتھ اٹھا سکتے، ورنہ پہلے کیا حکم تھا؟ چاہے ظلم بھی کیا جائے تم کو خاموش بیٹھنا ہے، ظلم کا جواب بھی پلٹا کر نہیں دینا ہے، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام مکی دور میں کیا کر رہے تھے؟ ظلم برداشت کر رہے تھے اور صبر کر رہے تھے، اور اگر برداشت نہیں ہو رہا تو ہجرت کر کے چلے جا رہے تھے۔ پر اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو پہلا حکم دے رہے، جس کے بارے میں جب یہ حکم آیا، اور یہ جو حکم ہے وہ مدینے میں جانے کے بعد نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ مکے دور میں نہیں نازل ہوا بلکہ مدنی پارٹ میں ہم جو ہے یہ دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہم ہے، چھوٹے چھوٹے جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروپس بھیج رہے تھے، تو اب وہ غزووں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ
شروع ہوں گا. تو پھر اچھا اس کے علاوہ جو خاص بات اس کے اندر دیکھیں گے ہم ڈیفینیٹلی سورہ کا نام ہی حج ہے, تو حج کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے, حج سے ریلیٹڈ یعنی کہ کعبہ کے بارے میں, قربانی کے بارے میں, یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ حج میں ہو سکتا کوئی سمجھے کہ بھئی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یا مسلمانوں پر حج کی فرضیت اور حج کے احکامات نازل کیے جا رہے ہیں. نہیں, یہاں پر یہ سورہ میں حج کے بارے میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد وہاں پر یہ ہوا کہ وہ لوگ کعبہ کو مس کرنا شروع ہو گئے. جیسا ہم کہیں دور چلے جاتے اپنے گھر سے تو جیسا ہم ہوم سک ہو جاتے, تو اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے جیسا سمجھو کہ بھئی کعبہ سک ہو گئے, یعنی کہ بے چینی ہو رہی تھی. جیسا حج کا موسم آتا تو صحابہ اکرام کعبے کی یعنی کہ کعبے کی وہ جو رونق ہوتی تھی, مکہ میں جو رونق ہوتی تھی, وہ تمام رونق کو بھی مس کر رہے تھے, کعبے کو مس کر رہے تھے, کعبے میں جو عبادتیں کی جاتی تھی وہ تمام چیزوں کو مس کر رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے اور یہ بتا رہے کہ یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم اس کے اندر دیکھیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم ہی ایکچولی جائز متولی ہو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایکچولی ٹرو انہیریٹرز ہے یہ کعبے کے, اور اب تم یہ کعبے سے دور کر دیے گئے, وہ وقت دور نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ اس دوبارہ تم کو پھر سے وہ کعبے کا جائز متولی بنائیں گے, پھر سے تم کو کعبے کی جو اللہ یعنی کہ جو تم کعبے سے دور ہو گئے ہوئے اللہ تعالیٰ تم کو وہ واپس دے دیں گے. تو اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہاں پر ہم یہ سورہ میں 2 سجدوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. جب وہ آئیں گے تو میں پھر آپ لوگوں کو وہاں پر انشاءاللہ بتاؤں گی. اچھا, اب اس کے اندر جیسا ہم شروع میں مدنی سورت جب ہم پڑھتے تھے تو ہم لوگ دیکھے تھے کہ ایڈریسیز کون کون ہیں, یعنی کہ مخاطب کون کون ہیں. اب اگر مکی سورت ہے تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ مشرکین مکہ ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مدنی صورت رہا تو پھر صحابہ اکرام ڈیفینیٹلی آپ مومن, تمام مومن, چاہے وہ اس زمانے کے صحابہ رہو چاہے حتیٰ قیامت تک کے آنے والے جو ہے کوئی مومن رہو, ٹھیک ہے. تو مومن تو کانسٹنٹ رہیں گے, مکی رہو یا مدنی رہو, تو مومن مخاطب رہتے. اس کے علاوہ مدینے میں جو مخاطب رہتے تھے کون تھے؟ وہ منافقین رہتے اور پھر جو ہے یہود اور نصارہ رہتے, ٹھیک ہے. تو یہ مخاطبین کا فرق ہم جو ہے مکی دور میں اور مدنی دور میں ہم لوگ دیکھے تھے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیونکہ یہ صورت مکی اور مدنی کا جو ہے کمبینیشن ہے, تو یہاں پر یہ صورت میں ہم ایڈریسیز میں مشرکین کی طرف بھی دیکھیں گے, مومنین کی طرف بھی دیکھیں گے, اور ساتھ میں جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ذکر منافقین کے بارے میں بھی یہاں پر آئے گا, جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات کلیئر ہے. اچھا, اب دوسرا یہاں پر جو سورہ اس سے پہلے گزرا ہوا ہے وہ سورہ کون سا تھا؟ سورہ انبیاء تھا, ٹھیک ہے. اب سورہ انبیاء کے بعد اب ہم کون سا سورہ پڑھے؟ سورہ حج پڑھ رہے. تو سورہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ, اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو سورہ انبیاء شروع کس سے ہوا تھا؟ اقتربا للناس, یعنی کہ جو ہے حساب کا وقت قریب آ گیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سورہ کے اینڈ کی طرف بھی ہم لوگ دیکھے تھے کہ پھر سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہوا, اور پھر سے جو ہے قیامت کا ذکر ہوا, اور اس کے اندر بھی آیت نمبر 97 میں بھی اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر بتائے کہ قریب ہے وہ وعدے کا دن جو حق ہے آ کر رہنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر سے شروع سورہ انبیاء اقتربا سے شروع ہوا, اینڈ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اقتربا بتائے, یعنی کہ قریب ہے بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے. اب یہاں پر یہ جو سورہ شروع ہونے والا ہے سورہ حج, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ قیامت کا دن جو اب تک قریب ہے بول رہے تھے اللہ تعالیٰ, اب وہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ حج کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر قیامت کے دن کا, قیامت کی ہولناکیوں کا اس کے اندر اب ہم لوگ ذکر دیکھیں گے کہ وہ وقت جو قریب تھا بول رہے تھے اللہ تعالیٰ, اب وہ وقت آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں تک یہ پوری چیزیں کلیئر ہو گئی. اچھا, اب ہم اس کا تھوڑا سا ڈویژن بھی دیکھیں گے. اس کو 4 حصوں میں ہم لوگ ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. 1 to 24 آیت جو ہے وہ مکی صورت آیتیں ہیں جو مکے دور میں نازل ہوئی, تو اس کے اندر آپ مکہ کا جو ہے یعنی کہ ٹچ محسوس کریں گے آپ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 38 تک حج کے بارے میں, کعبہ کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اور صحابہ کی تسلی اور مدد کا وعدہ, یہ ساری چیزیں.
پھر آیت نمبر 39 سے 48 کے درمیان ہم دیکھیں گے تھرڈ پارٹ میں کہ جنگ کا اور جو ہے ذکر ہے کہ اب تم جو ہے جنگ کرو، اب تم ان کے جو تمہارے کو مسجد حرام سے روک رہے، جو تم کو اپنے جو ہے کعبہ سے اور مسجد حرام سے تم کو اپنے گھروں سے جو نکالے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے تم کو روک رہے، تم کو ستا رہے، تو اب تم جو ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے تم کو. تو اب یہاں پر جنگ کا حکم دے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ جنگ کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ لائیں گے. یہ سب جو ہے مدنی دور کا حصہ ہے، یعنی کہ حج، کعبہ، ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ مدنی دور کا ہی آیتیں ہم اس کے اندر ملیں گے. پھر آخری حصے میں آیت نمبر 49 سے ہم لوگ دیکھیں گے 78 تک. تو پھر اس کے اندر پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی، توحید اور رسالت کے کافی بہترین دلائل اس کے اندر ملتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے آخری حصے میں یہ ہائی لائٹس میں بھی آپ ایڈ کر دے سکتے کہ آخری حصے میں اللہ تعالیٰ توحید کی ایک بہترین دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مکھی سے ریلیٹڈ، کہ جو ہے مکھی اگر تمہارے معبودوں کے پاس سے کوئی چیز لے کر بھی چلے جائے تو تمہارے معبود اتنے کمزور ہے کہ وہ مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لا سکتے. تو بہرحال یہ آخری حصہ ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے اندر آپ کو پھر مدنی جو ہے ٹچ آپ کو پھر سے مکی ٹچ آپ کو پھر سے جو ہے نظر آئے گا. تو غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں پھر سے مکی دور کی آیتیں ہوں. ٹھیک ہے، تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا سورہ حج ہم لوگ دیکھیں کہ اچھا ایک خاص بات آپ لوگ یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ سورہ حج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 5 پلرز آف اسلام میں سے حج، رائٹ، 5 پلرز آف اسلام میں سے. اچھا قرآن کے اندر کوئی سورہ الصلاح ملتا ہے اپنے کو؟ نہیں. سورہ الصوم ملتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. سورہ زکاہ ملتا ہے ہم کو؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ جو خاص ہے کہ سورہ حج یہ ایک ہی پلر آف اسلام ہے جس کا جو ہے نام سے ہم کو سورہ ملتا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ حج اپنے یعنی کہ حج کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ حج کی کہ جو بھی حج کرتا ہے تو اگر صحیح طریقے سے اگر اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے اگلے پچھلے جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف جو ہے کر دیتے ہیں. اور اس کی فرضیت ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخری زمانے میں اس کی فرضیت آئی، جو ہم اس سے پہلے سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے دیکھ چکے تھے، سورہ توبہ اور انفال میں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ جو حج ہے وہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں ہر قسم کی سیکریفائزز اور ہارڈشپ اس کے اندر مل جاتی ہے، اور جو بھی اس کے اندر اس کے لیے قصد کر کے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بھلائی اس کو عطا کرتے ہیں. تو جس کے اوپر بھی حج فرض ہے تو وہ چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ اپنا سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. تو اب یہاں پر یہ جو سورہ شروع ہو رہا وہ کس بات سے شروع ہو رہا؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس جو ہے اتقو یعنی کہ اپنے رب سے جو ہے ڈرو. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان زلزلہ کہ بے شک جو زلزلہ ہے جو قیامت کا. اب دیکھیں زلزلہ جو ہے کیا ہے، زلزلہ کا مطلب کیا ہے؟ کنٹینیوسلی زمین کا ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں، جیسا ہم عام زبان میں بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ورڈ ہے زلزلہ، جو ورڈ ہے یہ ربائی ورڈ ہے، یعنی کہ زا لام سے جو ہے یہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب ایسے وزن پہ جو بھی چیز آتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی. جیسا وسوسہ ہے تو وسوسہ کا مطلب کیا ہے کہ کنٹینیوسلی بار بار شیطان کا آ کر کان میں اور دل اور دماغ میں جو ہے وسوسے ڈالنا، بہکانا. تو اسی طریقے سے وہی وزن پہ یہ زلزلہ کا ورڈ ہے، یعنی کہ مسلسل زمین ہلائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ
اپنے رب سے ڈرو اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے. اور وہ وقت کیا ہے؟ اب تمہارے لیے آ گیا ہے، سمجھو کہ اب بالکل قریب ہے، بالکل تم اب اس کو فیس کر رہے جیسا تم جو ہے محسوس کرو کہ بے شک جو زلزلے کی جو گھڑی ہے، یعنی کہ قیامت کا جو دن ہے جس میں پوری زمین ہلائی جائے گی، وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ ورڈ استعمال کر رہے ہیں. عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی، ہیوج چیز ہے. اس کو مذاق کے طور پہ تم نہیں لے سکتے، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے کہ وہ دن آنے سے پہلے تم یہاں پر اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی تو خیر ایک عام زبان میں ڈرو کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، پر اگر ہم ایکچولی دیکھیں گے تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے اور وہ قیامت کی ناکامیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھیے کہ یہ جو یا ایھا الناس سے بھی جو یہ سورہ شروع ہو رہا، تو اس کی بھی جو ہے جو علماء جو مفسرین اس کو مکی کنسیڈر کرتے ہیں، انہوں اس کی بھی جو ہے دلیل لیتے ہیں کہ یہ یا ایھا الناس سے شروع ہو رہا، کیونکہ جتنی بھی صورتیں مدنی ہیں وہ صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو سے جو ہے شروع ہوتا ہے. پر یہ جو صورت میں جو یا ایھا الناس شروع ہو رہا، یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا کہ یہ مکی صورت ہی ہے، یا پھر یہ شروع کے جو آیتیں ہیں اس کو مکی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو سورہ نساء میں ہے، جو یا ایھا الناس سے شروع ہو رہا پر اس کے آگے پھر مومنین کا ذکر ہو رہا، تو وہ پھر بیلنس اللہ تعالیٰ کر دے رہے. تو خیر اب یہاں پر دیکھیں کہ اے لوگو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تو ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے. کہ وہ کس سے پروٹیکٹ کرنے کا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے. وہ دن آنے سے پہلے جب جو ہے زلزلہ آئے اور پوری زمین ہلا ماری جائے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، یعنی کہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے کہ وہ دن کیا حال رہیں گا، کیا کیفیت رہیں گی، لوگوں کا کیا جو ہے سین رہے گا. اب وہ چیز جو ہم ابھی وہ یعنی کہ قیامت کی گھڑی ہم لوگ ابھی نہیں دیکھے، پر اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس کی جو ہے مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا رہا، اس کی یعنی کہ پوری ایک امیج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے پکچرائز کر کے بتا رہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. جس روز تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی کہ اب یہ ایک محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی سنگینی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جو سب سے کلوزسٹ رشتہ ہے ایک ماں اور بچے کا، اور وہ بھی بچہ کون سا؟ بالکل جب وہ بچہ جب بہت زیادہ چھوٹا رہتا تو دودھ پیتا ہوا بچہ رہتا، تو اس کے بارے میں ماں جتنی پروٹیکٹیو رہتی اتنی پروٹیکٹیو جب بچہ بڑا ہو جاتا نہیں ہوتی ہے. اب جیسا ماں جو بالکل نیو بورن بیبی رہتا اس کے بارے میں کتنی زیادہ پروٹیکٹیو رہتی، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں جو ہے خیال رہتا. پر اس کے بعد جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتے جاتا تو اس کے ماں کیا کرتی، اس کو اپنے اوپر اس کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے اس کو اپنے حال پر چھوڑتے جاتی. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے کلوزسٹ ریلیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے اور بول رہے کہ یہاں تک کہ دودھ پلانے والی ماں جب انہیں دودھ پلاتے رہیں گی، اپنی چھاتی سے لگا کر، اپنے جو ہے سینے سے لگا کر انہیں جب اس کو دودھ پلاتے رہیں گی، اور اگر یہ گھڑی آ جائے تو وہ پھر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی اور اس سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے بچے کی فکر نہیں رہے گی اور وہ اپنے بچے کو ہی بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. یعنی کہ جو ایک تو جو ہاتھ میں گود میں بچہ ہے وہ بھی پھینک دے گی، اور اگر حمل سے ہے، اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو وہ اس کا پریگننٹ بھی جو ہے وہاں کی جو ہولناکیاں ہیں، جو مسلسل زلزلے ہے، جو اس کی شدت ہے، اس کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہو جائے گا، اندر کا بچہ بھی جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ دیکھو، امیجن کرو وہ کیسا حال ہوگا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے. لوگ کیسے نظر آئیں گے؟ ایز اف وہ لوگ جو ہے ڈرنک کرے پیے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے جس طریقے سے ایک ڈرنک آدمی جیسا ہم کو نظر آتا ہے، یہاں وہاں ڈلتا ہے، اس کا بیلنس پراپر نہیں رہتا، اس کی آنکھیں عجیب عجیب سی ہوتے رہتی، تو اس طریقے سے مدہوش لوگ ہم کو نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ حالانکہ وہ نشے میں نہیں رہیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ وہ لوگ ایکچولی پیے ہوئے نہیں رہیں گے، وہ لوگ نشے میں نہیں رہیں گے. جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر جو ہے
کوئی ٹرین میں ٹریول کر رہا یا پھر جو ہے پلین میں ٹریول کر رہا، تو ٹربولنس کے ٹائم پہ کس طریقے سے وہ یعنی کہ پورا پلین جب ہلتا ہے، اور اگر کوئی جیسا کوئی اپنی واش روم کے لیے کوئی اٹھا یا پھر کوئی فریش ہونے کے لیے کوئی وجہ سے کوئی اگر اٹھتا ہے، یا جو ایئر ہوسٹریس جو وہاں پر پھرتی ہیں، تو وہاں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ لوگ ڈلتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ یعنی کہ ان کا بیلنس قائم نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن جو پوری زمین ہے، اب آپ امیجن کریے ایک پلین ہل رہا ٹربولنس کے ٹائم پہ لوگوں کا کیا حال رہتا، پوری زمین اگر مسلسل 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 ہلتے جائے اور رکنے کا نام نہ لے، تو انسانوں کی کیفیت کا اندازہ کوئی لگا سکتا؟ یا رب کیا ہولناکی وہ رہیں گی، کیا پریشانیوں کا حال وہ رہیں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ تو اب جیسا میں بتائی تھی ابھی انٹروڈکشن میں کہ یہ سورہ آخری دور کے صورتوں میں سے ہے، مکی دور کے، تو اب اس کی دیکھیے کتنی سنگینی، کتنی خطرناک وارننگز اللہ تعالیٰ دے رہے، اور وہ کیسا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہولناکیوں کو یاد کر کے اس کی تیاری کرنا چھوڑ کے کچھ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ اتنا خطرناک قیامت کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ، جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، یعنی کہ علم نہیں رہتا، بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو منہ میں آئے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ سملر آیت ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا، اب اس سے دیکھیے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ غصے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کچھ بے وقوف اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے ہم سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات بتا رہی ہوں یہ کیا بنا پر بتا رہی ہوں، علم کے بنا پر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بولیں، ورنہ پھر ہم جو ہے ہمارے کو حق نہیں ہے اللہ کے بارے میں کوئی بغیر علم کے کوئی بات کہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بغیر علم کے وہ بات کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ شیطان، اب شیطان سے مراد ایک تو جو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں، بغیر علم کے باتیں بولتے ہیں۔ اور جس طریقے سے عیسائی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیے، یہ بھی کیا ہے، بغیر علم کے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ ایسا بولے، اللہ تعالیٰ ویسا بولے، بغیر علم کے، بغیر قرآن کی دلیل کے، بغیر حدیث کی دلیل کے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے مان لینا، یہ بھی گویا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بہتان یا تہمت لگانے کے برابر ہے۔ اور یہ کس کی بات سنے جیسا ہے، شیطان سرکش کی بات سنے جیسا ہے۔ اب اس سے مراد یا تو شیطان ہے، اس سے مراد یا پھر ہمارا خود کا نفس ہے، یا پھر ایسے شیطانی لوگ جو ہمارے کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے، جیسا جو مغربی جو کلچر ہے اس کی بغیر سوچے سمجھے نقالی کرنا، اس کی جو ہے بغیر ویسٹرن کلچر کو جو ہے فالو کرتے جانا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں یا پھر قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے ان کی پیروی، تو کیا ہے، یہ سب شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو درست بنائے گا اسے وہ اس کو جو دوست بنائے گا اس کو وہ گمراہ کر کر چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ تو جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر انہیں کیا کریں گا، خود تو گمراہ ہوا ہے، ان کو بھی گمراہ کرے گا اور اپنے ساتھ جہنم کے آگ میں لے کر جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس سے مخاطب کرتے ہیں، لوگوں اگر تمہیں زندگی کے بعد جو موت ہے کے بارے میں اگر کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ تمہارے کو نہیں یقین ہو رہا کہ ہم مرنے کے بعد تم کو دوبارہ پیدا کیے جائیں کر اٹھائیں گے، تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، تم کو نہیں یقین ہو رہا، تو پھر اپنی تخلیق پر دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ تم کو مٹی سے پیدا کرے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو کیسا چلائے، پھر تم کو نطفے سے، اسپرم سے جو ہے تم کو چلائے، پھر خون کے ایک لوتھڑے سے، یعنی کہ پھر وہ جو اسپرم اور اووم جب ملتا ہے تو پھر ایک جو ہے کلنگ کی طرح وہ ہینگ ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کی جو ہے اندر رحم میں جو ہے انہیں چپک جاتا ہے اور ہینگ ہوتا ہے، پھر وہ تب گرو ہوتا ہے اور گرو ہوتے ہوتے پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ گوشت فلیش میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے،
اور بوٹی کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، جو شکل والی ہوتی ہے یا کچھ جو ہے بے شکل بھی ہوتی ہے۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کرے۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیٹ میں، پھر وہ بچہ بڑھتا ہے، پلتا ہے، گرو ہوتا ہے، تو اس کو اس کی مدت تک یعنی کہ 9th منتھ تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ میں جو ہے ٹھہراتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ یعنی کہ جس کو چاہتے ہیں پیٹ میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ ضائع بھی کر دے سکتے۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 جو ہم پڑھ رہے ابھی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تمہارے کو آخرت پر یقین نہیں ہے تو تم اپنی یہ تخلیق پر دیکھو۔ تو ظاہری طور پہ اب ہمارے لیے بہت سمپل دکھ رہا ہوں گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سٹیجز بتا رہے، ہمارے زندگی کے لائف کے سٹیجز بتا رہے، ہم پہلے پیٹ میں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر نطفے سے ہم لوگ بنے، پھر اس کے بعد وہ چینجز ہوئے، ایمبریونک سٹیجز جو آئے، اس کے بعد وجود میں آئے، دنیا میں پیدا ہوئے، اس کے بعد پلے بڑے جو بھی ہے۔ اب یہاں پر غور کر کے دیکھیے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ کس کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بات بتا رہے، یہ جو ایمبریونک سٹیجز، یہ جو آج ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، تبدیلیاں ہیں، کیا سٹیجز ہے، کون سا منتھ ہے، کون سا ٹرائمسٹر چل رہا، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ 1400 سال پہلے وہ زمانے میں یہ کوئی وہاں پر الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنس کی یونیورسٹی سے جو ہے پڑھ کر نکلے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں بتا رہی، یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو سائنٹیفیکل جو آج جو ایڈوانسمنٹس ہوئے، آج جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ دنیا میں آج جو ڈسکوریز ہوئے، اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا رہے، اور یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے اور تا قیامت تک کی دلیل بنی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر بچے کی صورت میں تم کو باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، پھر تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جوان کرتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ہی، یا تو اس سے مراد پیٹ میں ہی بلا لیا جاتا ہے، یا اس سے مراد جو ہے بوڑھے ہونے سے پہلے بلا لیا جاتا ہے، یا پھر کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بدترین عمر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان جوانی میں ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے اور اپنی ہر کام انہیں کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پر اس کے بعد جیسا جیسا وہ بوڑھا ہو جاتا، اس کے ہاتھ اور پیر میں کمزوری آ جاتی، وہ بیماریوں سے گھر جاتا، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا، یا پھر جو ہے بھولنے کی بیماری ہو جاتی، یا کوئی اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ تمام پوچھے سو بات پوچھتے، بولے سو بات بولتے جاتے۔ تو اس طریقے کی کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر وہ ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم کو دعا کرنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی عمر سے اللہ تعالیٰ بچا، ایسی بدترین عمر سے اللہ تعالیٰ بچا، جتنی زندگی دے اللہ صحت کے ساتھ زندگی دے، اور جب موت لے تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے موت لے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکرپشن دے رہے کہ کوئی کیا ہے، بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، یعنی کہ سب کچھ معلوم تھی، پوری زندگی گزاری، حالانکہ گھر میں دیکھیں گے تو دنیا کے ڈگریز موجود ہے، پر اب حال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو اپنا نام یاد نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں کا نام یاد نہیں ہے، یا پھر وہ کھانا کھا لیا یا کھانا نہیں کھایا، یا کیا کرا کیا نہیں کرا، کچھ بھی یاد نہیں ہے، کون سی چیز کیا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ہر چیز کسی کو دینی پڑی، ہر چیز کسی کو بولنی پڑی، ہر چیز کسی کو بتانی پڑی اور سمجھانی پڑی۔ تو یہ عمر تک جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کسی کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پورے سٹیجز کہاں سے شروع ہوا، فیٹس سے شروع ہوا، بچے سے، بالکل جب پیٹ میں ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہاں سے شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جوانی بتائے، پھر اس کا بڑھاپا بتائے، پھر اس کی، اب یہاں پر موت نہیں بتا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہے ہیں۔ کیا ہے ایگزامپل، کیا دے رہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، یعنی کہ
بڑھاپے کے بعد سیدھا اللہ تعالیٰ بات کس کی کر رہے؟ زمین کی بات کر رہے. اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے یا کس طریقے سے ہم کو سمجھا رہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا یعنی کہ بارش برسائی کہ وہ یکایک بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ زمین کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اسی طریقے سے لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا. کیا سمجھا رہے اللہ تعالیٰ؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا. یعنی کہ اب ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہو جاتا؟ وہ مٹی میں چلے جاتا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کمپیئر کر رہے، دیکھو مٹی دیکھ رہے تم، ڈیڈ ہے، کیا ہے؟ بالکل زمین میں کوئی جان نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. بارش برسانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹی بہت زیادہ اپنے اندر سے نباتات اگلنا شروع ہوتی. تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جیسا مردہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نباتات اگا سکتے ہیں، تو قیامت کے دن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مردے جسموں کو پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کر کر اٹھائیں گے. پھر سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندہ کر کر اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبروں میں جا چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف تم کو نہیں بلکہ تو خبروں میں ہر کوئی جو تمہارے باپ دادا سے دادا پردادا ان کے پردادا جو بھی ہے، وہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبروں سے اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہی بتا دیے انہو علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو ایک سیکنڈ کے لیے آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کا میں پڑھ لے رہی ہوں، اور پھر ہم جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لے رہے. پر ایک سیکنڈ آپ اور میں یہاں پر رکیں گے، اور رک کر ہم جو ہے سوچیں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیٹوں سے پیدا کر کر زمین میں لے کر آئے، ہم کو جوانی دیے، ہم کو طاقت دیے، تندرستی دیے، سب دیے، اور ہم کو یقین ہے، یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک دن مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ہم سب کو مرنا ہے. ایک تو پہلی چیز ہم سب کو مرنا ہے، اور یہ یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے. کوئی بڑھاپے کی عمر تک کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کو اس سے پہلے ہی بلا لیتے ہیں بولے، یعنی کہ جوانی میں ہی وہ مر جاتا ہے یا بچپن میں ہی وہ مر جاتا ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہے پہلی چیز کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، بڑھاپا آئیں گا تو اس کے بعد ابھی یہ ہوں گا اس کے بعد ہم مریں گے. نہیں، کبھی بھی مر سکتے، کبھی بھی وہ چیز جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پیش آ سکتی. اور دوسرا، اگر ہم کو یقین ہے، اب دیکھیں یہ آیتیں پڑھ لیے، سمجھ لیے، اگر یہ آیتوں پر یقین ہے تو پھر ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کر رہے ہیں اس دن کے لیے جب زلزلے کا وہ دن آئے گا، وہ قیامت کی گھڑی جب وہ آئے گی، جب اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اٹھا کر کھڑا کریں گے. تو وہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو ہم کیا اعمال اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہم کو وہ دیکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم کو واقعی میں اس کی فکر ہے اور تم کو واقعی میں اپنے ساتھ کچھ اچھے اعمال لے کر جانا ہے تو پھر تم یہ کام کرو. کیا کام کرو؟ قرآن سے جڑ جاؤ، جس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ ہم کو قرآن سے ہم کو علم لینا ہے، قرآن سے ہم کو ہدایت لینا ہے، جو روشنی بخشنے والی کتاب ہے اس کی پیروی کرنا ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کا ہے ہم کو. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اب اس کے اندر قرآن کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، ولا کتاب منیر. اچھا،
کتابی منیر جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. کتابی منیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ منیر کا مطلب ایسی چیز جو خود منور ہے، خود اپنے اندر اس کی لائٹ ہے اور دوسروں کو لائٹ دینے والی ہے. جیسا ایک ورڈ ہوتا ہے منیر یا منور، دونوں بھی کس سے ہے؟ نور سے ہے. ٹھیک ہے، نور سے ہے. تو منور کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو انلائٹڈ ہے، خود ہی مطلب خود اندر جو ہے جس کے اندر روشنی ہے. ٹھیک ہے. اب منیر کا مطلب کیا ہے؟ جو خود اندر روشنی بھی رکھتا ہے اور اپنے ماحول میں روشنی پھیلاتا ہے. اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منیر جو ہے آپ کی بھی صفت منیر ہے، آپ کو بھی منیر کہا گیا ہے. اور یہاں پر کتاب کو منیر کہہ رہے ہیں. تو جو انسان اپنی زندگی میں کتاب کو لا لیتا ہے، کتاب کو لیتا ہے، تو اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر منور ہو جاتی ہے. اس کی زندگی جو ہے پوری نور سے بھر جاتی ہے. اب پر یہاں پر ہم تو اس سے سبق لیے، یہ آیت میں ہم تو سبق لیے، پر یہ آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں گے اپن. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پھر سے وہی سیم بات ابھی یہاں پر گزری نا، جیسا میں بولی دیکھیں کہ یہ بات پھر سے ریپیٹ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ پھر سے یہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں جو بات ہم ہوئی تھی، اب پھر سے آیت نمبر 8 میں جو وہی بات آ رہی ہے. تو ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے اور بہت ناراض ہے. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار ڈانٹ کر ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر، یعنی کہ قرآن کے بغیر، روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر کیا کرتے ہیں؟ گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ آیا ثانیہ اطفی، جو ورڈ آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو پرائڈ کے ساتھ جو چلتا ہے، یعنی کہ اب کوئی فار ایگزامپل اگر ایک جیسا باس ہے، اگر انہیں اپنے امپلائی کو ڈرا رہا ہے، تو اب وہ امپلائی کیا کرتا؟ غور سے بات سن رہا. ٹھیک ہے، تو یہ الگ چیز ہے. پر یہاں پر اگر وہ امپلائی ابھی باس ڈرا رہا تو غصے سے جو ہے وہاں سے چلے گیا، تو سوچیے، تو یہ جو عمل ہے غصے سے جو اکڑ کر چلے جانا، بات نہیں سننا، تو یہ عمل کو یہاں پر جو ہے ثانیہ اطفی ہی کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب ان کو قرآن کی بات بتائی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہ گردن اکڑا کے جو ہے اکڑائے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور خدا کے بارے میں ڈرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ راہ خدا سے لوگوں کو بھٹکانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ایسا رہتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز کئی کو بولے قرآن کے اندر، کچھ بھی ایسی بات بول دیتے. اب اس کے اندر جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے، صحیح میں ایسا ہے کیا، ویسا ہے کیا. تو عجیب باتیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور آج یہ زمانے میں جو ہے یہ بات بہت زیادہ کامن ہو گئی بھی ہے کہ کئی دنیا جو آج وجود میں جو ہے کئی ایسے لوگ آ گئے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پہ یا مسلمان کے نام پہ یا پھر غیر لوگ بھی ہیں جو ایسی باتیں اسلام کی طرف منسوب کر رہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں بتائی ہے. کیا ہے؟ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے. تو ایک دو چار قرآن کے اندر سے باتیں نکال لیتے، اور آپ جب دیکھو، جب وہ دو چار باتوں کے بنا پر، دلیل کی بنا پر ہی آپ سے جو ہے بحثیں کریں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ انسان جو ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں کیا کس کی بنا پر کریں؟ علم کی بنا پر کریں. کس بنا پر کریں؟ ہدایت کی بنا پر کریں. اور کس بنا پر کریں؟ کتاب منیر کی بنا پر کریں. یعنی کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہے. قرآن جو کتاب منیر ہے اور ہدایت کی کتاب ہے اور علم کی کتاب ہے، اس کی بنا پر ہم کو بات کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی بات ہم کو نہیں کرنے کا ہے نہ، ورنہ پھر ہم کیا کریں گے؟ خود بھی تو جو ہے گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے. تو ہم کو بہت احتیاط کرنے کا ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور خود انفیکٹ اسلام سے جو ہے خود اتنے پھر جاتے ہیں کہ مرتدی ہو جاتے ہیں، اسلام ہی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ہی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے. تو یعنی کہ ایسے شخص جو انسان خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا ہے. تو دیکھیے کہ خاص طور پہ جو
دین کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو داعی اسلام کو قرآن کی طرف بلانے والے لوگوں کو بھی بہت محتاط رہنا ہے، بہت احتیاط سے بات کرنا ہے، اور پھر یہ جو ہے اپن یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، نہ کہ لوگوں کی گمراہی کا ہم سبب بنے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں، یہ تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھ نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو عذاب الحریق میں جو اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے قیامت کے دن، جلانے والے عذاب میں اللہ تعالیٰ جو مبتلا کریں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ عذاب الحریق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے خود کے اعمال ہے جو تم نے تیار کیے ہیں، تو لہٰذا قرآن کی طرف کوئی بات بولنے سے پہلے ہم کو 10 بار سوچنے کا ہے۔ تو کل بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بھی بتائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کے کیا کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ایک ہی اللہ تعالیٰ دین بھیجے ہوئے ہیں ہمارے لیے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی اللہ تعالیٰ جس کی ہم کو عبادت کرنا چاہیے، سب ایک ہی ہے، پر ہم کیا کریں، بعد میں اپنے آپ کو جو ہے ٹکڑوں میں بانٹ لیے۔ تو یہاں پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ٹکڑوں میں نہیں بٹنے کا ہے، ہم کو قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات نہیں کرنے کا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات نہیں کرنے کا ہے، اور پھر بغیر علم کے آپس میں جھگڑا نہیں کرنے کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ لوگ جھگڑتے ہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، تو بیکار کے بحثیں، بیکار کے ڈیبیٹ، جہاں اور جس کے مطلب علم نہیں ہے اس کے بغیر جو ہے ڈیبیٹس کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں ہمارے کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، کتنے خطرناک آیتیں ہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب اس میں سے کہ کیا کرتے ہیں کہ کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ تو اس کے کیا بتا رہے کہ ایج پر رہ کر، کنارے پر رہ کر وہ کیا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کیسا ہے کہ خود اپنے ایمان کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہے، خود اپنے دین کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے، ان کا ایمان صرف زبانوں تک ہے، ان کا ایمان دل کے اندر نہیں اترا، اور وہ ایمان جو دل میں نہیں ہے اس کی وجہ سے ایسا ان کا معاملہ ہے کہ جہاں پر آسانی ہے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جہاں مشکل آ گئی تو رک جاتے ہیں، جس کا ذکر ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے تھے، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو۔ اور سورہ بقرہ میں بہت ساری اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ سورہ حج اور سورہ بقرہ، یعنی کہ سورہ حج جو ہے سورہ نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے سورہ نمبر 2 ہے۔ تو سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر یہ 22، یہ دونوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ سملیرٹی ہے، بہت زیادہ۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ حج کے بارے میں پڑھے تھے، یہاں پر بھی پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور انہوں بنیادیں اٹھا رہے، کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے، کعبے کا کنسٹرکشن ہے، تو ہم یہاں پر سورہ حج میں بھی وہ سملر آیتیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور یہ جو منافقین کا جو ڈسکرپشن یہاں پر دیا جا رہا ہے، ویسی سیم ڈسکرپشن ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، جو ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ دیے تھے۔ آیت نمبر کس میں ہے، آیت نمبر 20، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو آیت نمبر 20 میں آپ لوگ جو ہے وہاں پر دیکھ سکتے جو ایگزامپلز اللہ تعالیٰ دیے تھے۔ تو اچھا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہاں پر کیا تھا کہ جب راستہ آسان ہوتا ہے تو وہ لوگ چلتے ہیں، اور جب راستہ مشکل ہو جاتا تو رک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے، اگر فائدہ ہو تو وہ مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ الٹا پھر گیا۔ یعنی کہ عبادت کب تک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جب تک اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے، یعنی کہ نعمتیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لیتے جا رہے، اور عبادت چل رہی، ایمان چل رہا، سب چل رہا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیے، ٹھیک ہے، میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 بولی، ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 آپ لوگ ریفر کر سکتے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کی آیت نمبر 11 چل رہی۔
اچھا، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کر رہے، یعنی کہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ آسانی کر رہے، تو ہم عبادت کریں، نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے، صدقہ خیرات چل رہا، ساری چیزیں چل رہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر دیے، یعنی کہ کوئی بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی دعا کر رہے اور اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے، کوئی مصیبت ہے جو دور نہیں ہو رہی، تو جیسا یہ معاملہ آ گیا تو وہ انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں، اب بس، اب اللہ تعالیٰ میں کتنے نمازاں پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ میری نمازاں کیا قبول کر رہے کہ نہیں، کہ یہ نماز میں کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی، یہ دعا میں کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کر رہے میرے کو دعا، تو لہٰذا اب میں جو ہے نماز نہیں پڑھوں گا، اب میں جو ہے دعائیں نہیں کروں گا، تو وہ دعائیں سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جاتا کہ وہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے مثال یہاں پر دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور فائدہ ہوا تو عبادت کرتے ہیں، اور نقصان ہوا تو الٹا پھر جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اجر دے گا، نہ آخرت میں ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس انجام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی انعام ہے۔ یہ ہے سری خسارے میں، اکثر جو ہے لوزرز کون ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ منافقین جو ہے ایکچولی الٹیمیٹ لوزرز ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ اس کو نفع پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک فی دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں نا، شرک الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، یہاں پر شرک فی دعا کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جس سے وہ دعا کر رہے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے گمراہی انتہا کی، یعنی کہ انتہائی گمراہی کا کام کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور سے دعائیں سنتے بول کے امید رکھنا، کسی اور سے دعائیں قبول ہوں گی بول کے امید رکھنا، کسی اور سے دعاؤں کا جواب ملیں گا بول کے امید رکھنا۔ آج ہمارے کو دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی شرک فی دعا تو نہیں ہے، یعنی کہ دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے، کسی اور سے امیدیں، کسی اور سے دعائیں، کسی اور سے جو ہے نظریں وابستہ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی سے ہم کو مانگنا چاہیے، اور ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا وہ رفیق، یعنی کہ جو ہے فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے یہ ایسا جو خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، تو وہ تو بہت برا اس کا جو ہے مولا اور اس کا رفیق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر عمل صالحات کا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ایمان لانا ہے، ساتھ میں عمل صالح کرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، عمل صالح ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر عمل صالح کے بارے میں کئی دنوں سے میں آپ کو ایک بہت خاص اچھی بات بتانا چاہ رہی تھی۔ تو عمل صالح جو ہے، کبھی بھی دیکھیے کہ عربک میں جو ایکشن کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، رائٹ، فعل ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ فعل کا مطلب کیا، ایکشن ہے۔ پر جب بھی ہم یہاں پر عمل صالح دیکھیں گے تو صالح عمل دیکھیں گے، نیک عمل جس کا مطلب ہے نیک عمل، تو اس کے اندر کبھی بھی عمل کا ورڈ استعمال کیا جائے گا، فعل کا ورڈ استعمال نہیں کیا جائے گا، رائٹ۔ تو کبھی بھی ہم نے دیکھے فعل صالحات کبھی بھی نہیں دیکھے پوری قرآن کے اندر، ہر جگہ عمل الصالحات ہی ہم جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو عمل اور فعل میں کیا فرق ہے ہم دیکھیں گے۔ فعل کا مطلب بھی ایکشن ہے، عمل کا مطلب بھی ایکشن ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے۔ عمل جو ہے انٹینشنلی کام کرنے کو عمل کہتے ہیں، اور ان انٹینشنلی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا فار ایگزامپل ہم کوئی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کوئی جو ہے دیکھ رہا ہے، تو گزرتے جاتے کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی چیزیں گزر گئی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، پر چیز نوٹ نہیں کرتے، رائٹ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ ایک چیز کو نوٹ کرنا، رائٹ۔ تو ہمارا جو ہے جیسا ہم
ایک ورڈ جیسا انگلش میں جیسا میں بتاؤں کہ سی جو ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور لک جو ورڈ ہے اس کا مطلب بھی دیکھنا ہے، پر دونوں میں فرق ہے. لک ایٹ می بولتے ہیں اپن، مطلب کیا ہے کہ سی ایٹ می نہیں بولتے، لک ایٹ می بولتے ہیں، یعنی کہ شعوری طور پہ تم دیکھو میری طرف، جس طریقے سے ہم بولتے ہیں. تو شعوری طور پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، اور لاشعوری طور پہ بس کر رہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. یعنی کہ سب کانشیسلی آپ جیسا صبح میں اٹھتے ہیں، اٹھ کے جو ہے واش روم جاتے ہیں اور برش کرتے ہیں، تو آپ شعوری طور پہ نہیں کر رہے، آپ بغیر شعوری طور پہ جو ہے برش کر لے رہے اور پھر منہ دھو لے کے نکل لے رہے، وضو کر کے بھی نکل جاتے بعض وقت، اور بعد میں باہر آنے کے بعد ہوتے میں وضو کری نہیں کری، میں صرف منہ دھو کے تو نہیں نکل گئی، پھر اپنے اعضاء کو چیک کر لیتے اپن کہ میں وضو کری تھی یا نہیں کری تھی. تو یہ ہے ہمارا فعل، اور جو عمل ہے وہ شعوری طور پہ ہے. تو اسی اب یہاں پر میں یہ ڈفرینس جو بتانا چاہ رہی تھی، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جو صالحات ہے، صالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک، ٹھیک ہے، ہم جو اپنے صالحات ہے اس کو فعل صالحات سے تبدیل کر کے عمیل الصالحات بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے جو عمیل الصالحات ہے، جو ہم کو عمیل الصالحات کرنا ہے، وہ کیا بن جا رہے؟ فعل صالحات بن جا رہے. نماز پڑھ لے رہے، فعل کے طور پہ پڑھ رہے، عمل کے طور پہ نہیں پڑھ رہے. وضو کر رہے، فعل کے طور پہ کر رہے، عمل کے طور پہ نہیں کر رہے. ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو عمل کے طور پہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو عمل کے طور پہ پڑھنا ہے. یعنی کہ شعوری طور پہ آپ کانشیسلی وہ کام کرنے کا ہے. ہم دیکھیے کہ بعض وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، تحیات پڑھ لے کے سلام پھیر کے نکل بھی جاتے، اس کے بعد سوچتے 3 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 2 سجدے کری، 1 سجدہ کری. ٹھیک ہے، کبھی انسان بھول جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، انسان کو وسوسے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجدہ سہو کا طریقہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. پر یہاں پر ہم کو جو ضرورت ہے وہ کم سے کم کانشیسلی ہم کریں نا. اگر بیچ میں بھول جائیں ٹھیک ہے، توبہ کر لیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، سجدہ سہو کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے. پر یہاں پر میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم ہر عمل کو تھوڑا سا اگر ہمارے فعل کو عمل میں تبدیل کر دیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب آخرت میں اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں بولے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وفعلوا الصالحات، نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. پوری قرآن کے اندر کھنگال کے دیکھ لیں گے تو آمنوا وعملوا الصالحات ہی ہے. تو اب یہاں سے ہمارے کو یہ بہت اہم سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے تمام فعل کو عمل میں تبدیل کرنا ہے، پوری چیزیں کانشیسلی کرنا ہے. کچھ لوگ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے ہوں گے، پر وہ پھر جو ہے پھر فعل کی طور پہ نہیں بیٹھنا ہے، عمل کی طور پہ بیٹھنے کا ہے. یہاں پر فعل کی طور پہ بیٹھ گئے، جیسا روز آ کے بیٹھ رہے، 5 بجتے ساتھی کنیکٹ کر لے رہے ہیں، پھر جو ہے کلاس میں بیٹھ گئے، پھر قرآن سامنے ہیں اور پھر آیتیں چل رہی، پیچھے بیک گراؤنڈ میں لائٹ سے جو ہے واؤ کر کے ایکسپلینیشن کی آوازیں سنے آ رہی، آہستہ سے جو ہے پھر یا تو آپ کسی خوابوں کی دنیا میں کھو جا رہے آنکھیں اشار رکھتے ہوئے، یا پھر آنکھیں بند کر کے جو ہے واقع میں اپنی جو ہے خوابوں کی دنیا میں کھو جا رہے. تو یہ والا معاملہ نہیں رہنے کا ہے، بلکہ اس کو کیا کریں ہم شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کرنے کا ہے. اپنے کو تمام عبادتیں، چاہے قرآن رہو، چاہے نماز رہو، چاہے ہمارے وضو رہو، چاہے کوئی ذکر اور اذکار رہو. ذکر کے معاملے میں بھی یہ کمی ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ذکر کیسا کرتے ہیں ہم پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر رہے، نہ صحیح طریقے سے سمجھ رہے. سبحان اللہ اگر ہم بول رہے ہیں تو پھر کیا بول رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، دیکھیے وہ دل سے بولنا ہے ہمارے کو. سبحان اللہ بول کے ہمارے دل کے اندر اس کی ٹھنڈک محسوس ہونا ہے. الحمدللہ شعوری طور پہ، اللہ اکبر شعوری طور پہ، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ شعوری طور پہ. تو یہ چیز جب ہوں گی تو پھر وہ عمل صالح ہے ہمارے، جو قیامت میں ہم کو جنت میں لے کر جانے والی ہے. ایسی جنتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ یقیناً وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے
کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر اس کو توڑ دے، اس کو کاٹ دے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ تو اب یہاں پر یہ تھوڑی سی آیت تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے اور الگ الگ اس کے جو ہے مفہوم ملتے ہیں، ہم اپنے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سمپل والے ترجمے کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ ایسے لوگوں کی بات ہے جو دین کی طرف کام کرتے ہیں، یا تو دین کی طرف جو ہے محنت کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، یا دین کی طرف محنت کرتے ہیں اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لیے۔ تو اب وہ لوگ جب اپنی طرف محنت کر رہے تو اپنے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینجز نہیں آ رہے، اپنے اعمال میں کوئی چینجز نہیں آ رہے، یا پھر جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی اور پھر مایوس ہو جا رہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، جو رسی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو آسمان تک جانے والی جو رسی ہے اس کو تم پکڑو اور اس کو کاٹ دو تم۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ رسی، جیسا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سورہ آل عمران میں جو ہم پڑھے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جو بولے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ جو رسی ہے اس کو کاٹ دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا جو کنیکشن ہے اس کو توڑ دو، توڑ کے پھر دیکھو کہ تمہارے کو سکون مل رہا کیا، تمہارے کو بہتر فیل ہو رہا کیا، اب تم کیسا فیل کر رہے، کیا تمہارے کو مدد مل رہی کہیں سے، کہیں اور دوسرا کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، تو لہٰذا اسی سے مدد کی امید رکھو دنیا میں بھی، اور اسی سے مدد کی امید رکھو آخرت میں بھی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کاٹ لے رہے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور اللہ کس ذریعے سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کو جو ہے اپن سمپل جو ہے ایگزامپل سے سمجھیں گے، جیسا فار ایگزامپل اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے بیماری ہے یا مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، کوئی ہم چیز چاہ رہے وہ ہو نہیں رہی ہے، اب ہم ایسی پریشانیوں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، یا پھر جو ہے لاسز میں ہم مبتلا ہیں، گھرے ہوئے ہیں، کوئی دور دور تک کوئی جو ہے مدد نظر نہیں آ رہی، کوئی دور دور تک جو ہے فائدہ یا صحت یا پھر آسانیاں، خوشیاں جو ہے نظر نہیں آ رہے، تو اب ہم کیا کرتے؟ اللہ سے دعا کرتے 1 سال کرے، 2 سال کرے، 10 سال 20 سال کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اپنی جو ہے ہوپ کیا کرتا؟ لوز کرنا شروع کر دیتا، امید لوز کرنا شروع کر دیتا، اور بولتا کہ میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا یہ، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اب انہیں کیا کرنا؟ چلو پورے چیزاں چھوڑ کے اب انہیں بیٹھ گیا کہ نہیں، اب اللہ کی کہیں سے مدد نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ دعائیں بھی نہیں سن رہا، بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا تم سب اللہ تعالیٰ سے رشتہ کاٹ کے بیٹھ گئے، تو اب کیا ہے؟ اب کیا وہ مصیبت دور ہو گئی؟ اب وہ پریشانی دور ہو گئی؟ اب وہ بیماری دور ہو گئی؟ اب وہ جو ہے خوشیاں تمہاری جو چاہ رہے تھے تم آ گئی اللہ سے رشتہ کاٹنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی، یعنی کہ اے انسانوں تم محتاج ہو، تم سارے کے سارے محتاج ہو، میں ہوں جو تم کو عطا کرنے والا ہوں، میں ہوں جو تم کو دینے والا ہوں۔ جیسا حدیث میں آپ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کہ پاور کے بارے میں اور انسانوں کی محتاجی کے بارے میں اتنی پیاری جو ہے اللہ تعالیٰ باتیں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ اے انسانوں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں ہوں جو تم کو کھانا کھلاتا ہوں، اے انسانوں تم سب کے سب جو ہے بے لباس ہو، یعنی کہ کسی لباس جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اور تم کو لباس دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے انسانوں تم سب کے سب جو ہے کیا ہو؟ گمراہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ذات ہے جو تمہیں کیا ہے؟ گمراہی سے بچانے والی ہے۔ تم جو ہے تم سب مل کے میرے بندو، تم سب لوگ مل کے اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم نہیں پہنچا سکتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم، اور پھر جو ہے تم سب مل کے اگر فائدہ پہنچانا چاہو تو تم مجھے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی کہ ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایون کیا ہے ہم اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ساتھ میں بشارت بھی دے رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو تم دن رات بھی جو ہے گناہ کرتے رہو، میں سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، اور تمہارے کو جو ہے تم اگر تم مجھ سے مغفرت مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دیکھیے کہ انسان کھانے پینے، ہدایت، اور یہاں تک کہ اپنی گمراہی سے ہدایت پانے کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو ساری چیزیں
ہمیں عطا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کو عطا کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرے کو چھوڑ کر کوئی تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تم اگر جاؤ گے بھی تو جاؤ، جا کے دیکھ لو کیا کوئی وہ تدبیر تمہارے کو فائدہ پہنچا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر دیکھ لو کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے، یعنی کہ جو انہیں نہیں چاہ رہا، کیا وہ تدبیر رد کر سکتی ہے؟ تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہم بس تیرے سامنے آتے ہیں، تیری طرف رجوع ہوتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم تجھ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، تیرا مضبوط سہارا ہم تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تیری قرآن کو ہم تھام لیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تو بھی ہم کو تھام لے، تو ہم پر اپنی رحمتیں برسا، تو ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو صابی بن گئے اور جو نصارہ ہیں اور جو مجوسی ہے اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ گنا رہے کہ پورے 6 گروپس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، یہودی یعنی کہ جیوز، اور پھر صحابی کا مطلب کیا ہے، سابینز ان کو کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ مائدہ میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ان کا عقیدہ تھا یہ انون ہے۔ اور پھر عیسائی یعنی کہ نصارہ یا پھر جو ہے کرسچنز جو بولیں گے، اور پھر مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے، ایرانی اکثر جو ہے ایرانیوں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا وہ تمام لوگ ان کے علاوہ جو شرک کرے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اس میں گن لیا اللہ تعالیٰ، اور جو مومن ہے یہ سب لوگ، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ جو آج بغیر علم کے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے، جو ابھی آیتیں 2 گزری نا، تو اس میں کیا بولے اللہ تعالیٰ آپس میں جھگڑ رہے، تو اب یہودی اپنی عقیدہ بول رہا، صحابی اپنی عقیدہ بول رہا، نصارہ اپنا عقیدہ بول رہا، اور پھر مسلمان ایمان والے اپنا بول رہے، پھر ایمان کے اندر بھی الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گئے، ان لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بحثیں اور جو ہے مباحثے ڈیبیٹ جو ہے چل رہے، لڑائی جھگڑے چل رہے، تو اللہ تعالیٰ بولے سب کا قیامت کے دن فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اب یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب، جتنے بھی گروز ہیں ایون انکلوڈنگ مومن، اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہے، سر بسجود ہے۔ سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، یہ تمام کے تمام کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورج سجدہ کر رہا، چاند تارے کا دکھ رہے نا، پہاڑ کب کرا اکڑا ہوا ٹھہرا ہوا ہے، پہاڑ کیا سجدہ کر رہا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک رہتی ہماری فزیکل باڈی، ٹھیک ہے، ایک رہتی انسین چیز، یعنی کہ اسپرچول جو ہماری اندر رہتا، تو اندر کی جو ہمارے یعنی کہ آپ کی روح جو ہے، تو اب یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو گویا کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج، چاند، تارے، پہاڑ، ہر چیز اللہ تعالیٰ بولے پہاڑوں کو زمین کے اندر جم جاؤ، کیلوں کی طرح جو ہے تم جم جاؤ، اور پھر تم کو نہیں ہلنے کا ہے یہاں سے، تو وہ جم گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک گئے ہوئے ہیں۔ اور تمام جو ہے درخت اور تمام جانور اور بہت سے انسانوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لٹرلی بھی جھکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک جاتے ہیں۔ پر بہت سے لوگ اس میں کیا ہے، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جو سجدہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بن جاتے ہیں، عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کس انکار کی وجہ سے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سجدہ ایک تو یا تو نماز ہوں گا یہ، یا پھر جو ہے اطاعت والا جو ہے سجدہ ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، کیونکہ کانٹیکسٹ میں جو بات چل رہی اطاعت والا ہے، اور پھر ساتھ میں ہم اس کے معنی جو ہے نماز کے سجدے کے بھی لیں گے، کیونکہ وہ بھی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو سجدے کا جو عمل ہے یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اور جیسا حدیث میں آتا نا کہ ایک انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نیکیاں بلند ہوتے ہیں، اور پھر
ایک ہم اس سے پہلے رمضان کے کانٹیکسٹ میں بھی ایک حدیث پڑھے تھے ہم لوگ، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو کہ جو شخص ایمان لے کر آتے ہیں، ایک ساتھ ایمان لے کے آتے، ایک دن ایمان لے کر آتے اور پھر ایک اس میں انتقال کر جاتے، ایک صحابی پر انہوں شہید ہوتے ہیں اور دوسرے صحابی 1 سال کے بعد جو ہے انتقال ہوتا ہے پر وہ شہید نہیں ہوتے، پر دیکھا گیا کہ وہ صحابی جو بعد میں جو ہے انتقال ہوا اور شہید نہیں ہوئے، انہوں جنت میں پہلے گئے بنسبت شہید کے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو 1 سال کے نمازیں، روزے، عبادتیں، سجدے، یہ سارے چیزیں ان کو جو ہے اور زیادہ اونچا درجہ دی. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ یہ سجدے جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک ایک سجدہ انسان کے قیامت کے دن جو ہے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے. اور جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کے اعضاء کو نہیں چھوئے گی. سجدے کے اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ سجدے کے اعضاء کو نہیں چھوئے گی. تو یہ سجدے کا پاور ہے. تو ہم کو چاہیے کہ کثرت سے ہم جو ہے سجدے کریں، یعنی کہ کثرت سے نمازیں پڑھیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے. تو آیت نمبر 18 پہ ہم لوگ یہاں پر اینڈ کریں گے. یہ آیت سجدہ پہ میں اینڈ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ لوگ کلاس ہونے کے بعد جو ہے سجدہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیت سجدہ ہے آیت نمبر 18، تو اس کے اوپر ہم لوگ ختم کریں گے اور انشاءاللہ کل آیت نمبر 18 کا تھوڑا پڑھ کے 19 سے ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جتنی بھی ہم نے یہاں پر باتیں سیکھی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو فزیکل سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہماری سوچ، افکار اور ہماری نفس کو، ہماری تمام جو ہے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، اطاعت کرنے والا اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کا دن آنے سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی جو رسی ہے، یعنی کہ جو قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اس کے ذریعے سے سہارا لینے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ، مضبوطی سے ایمان کی طرف جما دے. ہم کو ان منافقین میں شامل نہ فرما جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو خوشیوں میں بھی تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر تو ہم کو آزمائش میں مبتلا کرا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن جو ہمارے لیے منیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ منیر کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تو جو ہے ہماری زندگیوں کو تو منور کر دے، اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور آسانیاں اور اللہ تعالیٰ ہدایت تو پیدا فرما دے یا رب العالمین. وہ قیامت کی گھڑی ہولناک ہے، بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے اور وہ دن کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو نے سورہ انبیاء میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ نیک صالح ہیں، جن کے بارے میں خیر کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو وعدہ کیا ہے کہ ان کو جہنم کی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دے گی، ان کو یہ ہولناکیوں سے وہ محفوظ رکھے جائیں گے، ان کو خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو شامل فرما دے، اور یہ خوف اور غم سے، یہ تمام ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو نجات عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ، ایمان اور صحت کے ساتھ زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کے ساتھ تو موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے ہم تیری جو ہے پناہ چاہتے ہیں، وہ یعنی کہ سخت بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ محتاجی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا سوائے تیری ذات کے، بس ہم محتاج بنے تو بس تیرے محتاج بنے. اور اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور بہترین عمل کے ساتھ ہماری تو خاتمہ بالخیر فرما دے. اور اس دن اس عمل میں تو ہمارا خاتمہ کر جو عمل تیرے لیے سب سے زیادہ ہماری زندگی کا محبوب عمل ہو، اور وہ دن جس میں تو ہم سے راضی ہو. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.